چاروں طرف سے ہنسی کا طوفان امڑ پڑا تھا۔ سب ہی بری طرح ہنس رہے تھے اور ان کے ساتھ بوا کی بگڑی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسی لیے تو انکار کر رہی تھی، دیکھا نا، مذاق اڑا رہے ہو سب مل کر۔ تف ہے، میں نے تمہاری خاطر گایا اور تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ او یہ کلاسک نہیں سمجھتا پرانا عورت، بائی گاڈ ہمارا روح خوش ہو گیا۔ تم گاتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سے شراب برس رہا ہو۔ چاروں طرف مستی پھیل گیا تھا۔ جمشید نے ہمدردی سے کہا، دیکھ تو نہ بولیو، بس کہے دے رہی ہوں ہاں، ورنہ اپنی اور تیری جان ایک کر دوں گی۔ بوا آستین چڑھا کر بولی اور جمشید خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو پھر کیا ہم بھی ہنستے؟ اس نے پوچھا۔ ہنس لے، تو بھی ہنس لے۔ لو اور سنو، ان لڑکے لڑکیوں نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، خدا کی مار۔ بوا تیزی سے آگے بڑھ گئیں، سب انہیں روکتے رہ گئے لیکن اب وہ کسی کی نہیں سن سکتی تھیں۔ رات خاصی گزر گئی تھی، اس لیے تھوڑی دیر کے بعد نشست برخاست ہو گئی اور سب ایک دوسرے سے رخصت ہو کر اپنے اپنے کمروں میں آ گئے۔ طالوت شکیلہ سے گفتگو کرتا ہوا آیا تھا، پھر اس نے شکیلہ کو خدا حافظ کہا اور میرے پاس آ گیا۔ میں نے اس دوران لباس وغیرہ تبدیل کر لیا تھا۔ طالوت نے بھی سونے کی تیاریاں کی اور ہم دونوں اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ طالوت خاموش تھا، پھر اچانک اس نے کہا، ویسے اس گدھے نے شکیلہ سے پینگے بڑھانے کی کوشش کی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی خاص بات تو نہیں، بس شکیلہ نے محسوس کیا تھا۔ بڑا انوکھا انسان ہے، پاگل ہونے میں تھوڑی ہی کسر باقی ہے، لیکن میں اس کا یہ پاگل پن بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم اسے سمجھا دینا، آئندہ اگر میں نے اسے شکیلہ کے گرد منڈلاتے دیکھا تو اس کے سر پر درخت اگا دوں گا۔ وہ بیچارہ خاموشی سے سر جھکائے جھکائے پھرے گا اور زبان سے اف بھی نہیں کرے گا۔ ابھی تو کیا شکیلہ ہی رہ گئی ہے، افشاں بھی تو ہے۔ اے مسٹر طالوت، عقل کی بات کریں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں تو صرف بات کر رہا ہوں، مگر اس احمق کے لیے کیا بھی کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، بات کی حد تک تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ مجھے خطرہ ہو گیا تھا کہ طالوت افشاں کے سلسلے میں کوئی حرکت نہ کر ڈالے۔ کافی دیر تک ہم اس دلچسپ نشست کے بارے میں گفتگو کرتے رہے، پھر سو گئے۔ دوسری صبح عام سی تھی۔ ناشتے پر وہی دبی دبی مسکراہٹیں، وہی لگاؤ کا اظہار۔ بزرگوں کے انداز میں بھی کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ناشتے کے بعد ہم نے افشاں اور شکیلہ سے گفتگو کی اور پھر ہم باہر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ باہر نکلے ہی تھے کہ جمشید صاحب آڑے آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی سلام کیا اور مسمسی سی شکل بنا کر کھڑے ہو گئے۔ خیریت بھائی صاحب؟ طالوت نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، جمشید بھاری آواز میں بولا۔ ہمارے لائق کوئی خدمت؟ شوکریہ شوکریہ، جمشید نے اسی طرح پھولے ہوئے منہ سے کہا۔ کوئی خدمت نہیں ہے۔ جی نہیں، اس نے جواب دیا۔ پھر جناب کا نزول کیوں ہوا؟ راستہ کیوں روک لیا ہے؟ میں بھی آپ کے ساتھ جائیں گا۔ ارے خدا کی پناہ، کہاں؟ طالوت چونک کر بولا۔ جہاں آپ لوگ جائیں گا۔ مگر میرے بھائی آخر کیوں؟ ہم نے کیا غلطی کی ہے؟ طالوت نے کہا۔ یہ راستے میں بتائیں گا، جمشید بچوں کے سے انداز میں ضد کرتے ہوئے بولا۔ سنبھالو، طالوت نے میری طرف رخ کر کے کہا۔ لے چلو یار، دیکھیں کیا نیا گل کھلا ہے، میں نے کہا۔ طالوت نے میری طرف دیکھا اور پھر گردن ہلا دی۔ ہم نے جمشید کو ساتھ آنے کی اجازت دے دی اور پھر ہم تینوں چل پڑے۔ ڈرائیونگ میں کر رہا تھا۔ طالوت ازراہ اخلاق جمشید کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ جمشید بے حد رنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے میری جان؟ کچھ منہ سے تو پھوٹو، طالوت نے جمشید کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور اچانک جمشید کی سسکیاں شروع ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اور طالوت بری طرح بوکھلا گئے۔ میں نے جلدی سے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی اور منہ پھاڑے جمشید کی طرف دیکھنے لگا۔ ارے جمشید، ارے جمشید، ارے ہوا کیا؟ اوفو پاگل انسان! طالوت کے لہجے میں ہمدردی آ گئی۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے جمشید کو دیکھ رہا تھا۔ جمشید چپ بھی اچانک ہی ہو گیا تھا۔ ہم دونوں ہمدردی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جمشید نے جیب سے رومال نکال کر آنکھیں اور چہرہ صاف کیا اور پھر اس طرح چونک کر ہماری طرف دیکھنے لگا جیسے ہمیں بھول ہی گیا ہو۔ پھر اس نے ہونکوں کی طرح چاروں طرف دیکھا اور پھر اس کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ ہم دونوں گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر طالوت نے مجھے اشارہ کیا، چلو عارف، اور میں نے ایک گہری سانس لے کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ کہاں چلوں؟ کارپٹ سینٹر، طالوت نے آہستہ سے کہا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جمشید کے لیے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہو گئی ہے۔ راستے میں اس نے جمشید سے اور کوئی بات نہیں کی اور تھوڑی دیر کے بعد ہم کارپٹ سینٹر پہنچ گئے۔ دن رات کام ہو رہا تھا
اور تصدق در حقیقت ایک عمدہ کارکن ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے نہایت عاجزی سے ہمارا استقبال کیا اور پھر ہمیں اپنی کارکردگی کے بارے میں بتانے لگا۔ جمشید بالکل خاموش ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے کئی بار اس کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثرات نہیں نظر آ رہے تھے، بس اسپاٹ سا چہرہ۔ نہ جانے اس بیچارے کی کھوپڑی کے اندر کیا چیز رکھی ہوئی تھی۔ پھر ہم اپنے شاندار دفتر میں آ بیٹھے۔ تصدق ہمارے ساتھ تھا۔ اس نے کئی بار عجیب سی نگاہوں سے جمشید کی طرف دیکھا تھا، لیکن جمشید صاحب تو اس وقت دنیا سے ہی گئے ہوئے تھے۔ ہاں تصدق، اب سناؤ، طالوت نے کہا۔ آج دوپہر تک ایک ایک کام ختم ہو جائے گا جناب، تصدق نے کہا۔ سٹاف کے بارے میں کیا کیا؟ ایک فہرست بنا لی ہے، اس کے بعد آپ جو حکم دیں، تصدق نے جواب دیا، اور پھر اس نے ہمارے سامنے فہرست پیش کر دی۔ کافی لمبا چوڑا سٹاف تھا۔ تصدق کی اس صلاحیت کا ہم نے دل سے اعتراف کیا۔ در حقیقت اسے اس معاملے میں خوب تجربہ تھا۔ ایک ایسی فرم کے لیے اس نے جیسے سٹاف کا انتخاب کیا تھا، اس سے ہم پوری طرح مطمئن تھے۔ مناسب فہرست ہے، میں نے منظوری دے دی۔ طالوت نے اس معاملے میں مداخلت نہیں کی تھی، وہ خاموشی سے یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں کے اپائنٹمنٹ کے سلسلے میں کیا کرو گے تصدق؟ جو حکم فرمائیں جناب۔ میرا خیال ہے یہ فہرست ایمپلائمنٹ ایکسچینج کو دے دو اور پھر ان لوگوں کے انٹرویو کر لو۔ جی وہ میں کر لوں؟ ہاں تو کیا حرج ہے، بھئی تم اس فرم کے مینیجر ہو، میں نے کہا، اور تصدق نے گردن جھکا لی اور پھر آہستہ سے بولا، آپ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا ہے سائم صاحب، لیکن تمہاری صلاحیتیں دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ اس میں ہماری کوئی مہربانی شامل نہیں ہے۔ تم تو ہمارے لیے بہترین آدمی ہو۔ میں دل سے شکر گزار ہوں۔ ویسے انٹرویو کے دوران ہم بھی کبھی کبھی آتے رہیں گے۔ تم ایک ہفتے کے اندر اندر یہ پورا سٹاف رکھ لو، اس کے بعد ہم کارپیٹ سینٹر کا افتتاح کر دیں گے۔ جو حکم، تصدق نے گردن ہلا دی۔ اور کوئی قابل ذکر بات تو نہیں؟ جی کوئی خاص نہیں۔ شمشیر لمیٹڈ سے تو کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ او جی نہیں، دراصل کسی کو معلوم ہی نہیں کہ اس عمارت میں کس چیز کی فرم قائم ہوگی، تصدق نے جواب دیا۔ ابھی معلوم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کچھ کام اور باقی رہ جاتے ہیں۔ جی، بورڈ اور نیون سائن۔ میں نے یہاں کی 3 بڑی پبلسٹی فرموں سے رابطہ قائم کیا ہے۔ ان سے یہ بھی بات ہو چکی ہے کہ کسی وقت بھی انہیں بورڈ اور نیون سائن کے لیے ارجنٹ آرڈر دیا جا سکتا ہے۔ کمپنی کا نمائندہ عمارت کا جائزہ لے گیا ہے۔ بہت خوب، کیا خیال ہے عادل؟ بالکل ٹھیک، طالوت نے تائید کی۔ ارے ہاں مسٹر تصدق، ان سے ملو، یہ جمشید عرف جمی ہیں، میں نے کہا۔ بڑی خوشی ہوئی، تصدق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ خاطر مدارات کرو ان کی، تمہارے مہمان ہیں۔ ضرور ضرور۔ تصدق جلدی سے باہر نکل گیا اور ہم دونوں نے بیک وقت جمشید کی طرف دیکھا۔ آپ کہاں کھوئے ہیں مسٹر جمشید؟ ادھر ہی ہائے، جمشید جلدی سے بولا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ مسٹر ساڈک کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کتنا لکی آدمی ہے، کتنا رچ مائنڈ ہے۔ میرے کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا اتنا بڑا کمپنی ہے، جمشید نے کہا۔ او واقعی، جو بات کہی لاجواب کہی، طالوت نے کہا، اور پھر چونک کر بولا، تم رو کیوں رہے تھے؟ کب؟ گاڑی میں، طالوت اسے گھورنے لگا۔ او مجھے یاد نہیں ہے، کوئی بات یاد آ گیا ہوگا۔ لا حول ولا قوت، طالوت نے برا سا منہ بنایا اور میں بھی جمشید کو گھورنے لگا۔ یاد کرنے کی کوشش کرو ورنہ تمہارا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا، میں نے کہا۔ او آئی سی، جمشید نے ہونٹ سکوڑے، پھر چونک کر بولا، ہاں یاد آ گیا، اور پھر اس کے نتنے پھولنے پچکنے لگے۔ میرے بدن میں ہلکی سی سنسنی دوڑ گئی تھی، کہیں کمبخت شکیلہ کے بارے میں میرا بھانڈا نہ پھوڑ دے۔ طالوت غور سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اب اگل بھی دو، تم تو پیشہ ورانہ رونے والے معلوم ہوتے ہو، سارے گراتے ہیں۔ مسٹر سائن، مسٹر عادل، پلیز میرے کو بتاؤ میں کیا کرے، جمشید گلوگیر آواز میں بولا۔ کیا ہوا میری جان؟ طالوت نے پوچھا۔ میرے کو لو کرنا مانگتا، مگر ادھر لڑکی لوگ لفٹ نہیں دیتا، اب میں کدھر جائے؟ تم نے کہاں کہاں کوشش کی؟ طالوت نے پوچھا۔ پہلے شیمی ٹرائی کیا، بٹ اس کا معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کبھی لوگ بولتا وہ احسان کا وائف ہے، میرے کو نہیں معلوم۔ دوسرے نمبر پر کون تھا؟ شاکیلا، مگر وہ میرے کو دیکھ کر راستہ چھوڑ دیتا ہے، میں اس کو بھی ٹرائی نہیں کر سکتا۔ تیسرے نمبر پر میری کزن افشاں ہے، مگر میرے کو لگتا وہ بھی میرے کو لفٹ نہیں دے گا۔ ٹھیک لگتا ہے، میں نے جلدی سے کہا، اور طالوت بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر میں کیا کرے؟ جمشید نے درد بھرے انداز میں کہا۔ عشق کرنا ضروری ہے؟ طالوت نے پوچھا۔ ہاں، وہ بے چارگی سے بولا۔
ویری گڈ، لیکن آخر کیوں؟ مسٹر سائن، ہم آپ کو کیا بولے، بس آپ یوں سمجھو، ہمارا پپا مسٹر شیڈب بے حد کنجوس آدمی ہے۔ اس نے ادھر کوشش کیا کہ کسی رچ لڑکی سے ہمارا میرج ہو جائے، مگر ادھر کسی نے ہمارے ساتھ میرج نہیں بنایا۔ تب اس نے ایک سٹیٹمنٹ بنایا اور ہم کو ادھر بھیجا۔ اس نے بولا ادھر کا لڑکی لوگ لو کرتا ہے، ادھر کسی مالدار لڑکی سے لو کرو، شادی کرو۔ او مسٹر عادل، بائی گاڈ ہم لو کرنا نہیں مانگتا، بٹ تو مسٹر شاداب دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تالوت نے پوچھا۔ ہاں، خود وہاں ان کی کیا پوزیشن ہے؟ بہت خراب، ایک دم خراب، بہت سا قرض ہے، وہ خود اچھا آدمی نہیں ہے، ہم سب لوگ کو بھی خراب کیا، مگر بولا ادھر ہم کسی کو نہیں بتائیں گا۔ اس کے علاوہ دولت حاصل کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے؟ تالوت نے پوچھا۔ ہمارا سمجھ میں نہیں آتا، ہم تو میوزیکل مین ہے، ہم یہ سب کچھ نہیں جانتا۔ آدمی برے نہیں ہو یار، مگر تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تالوت نے کہا۔ بس ہم اپنے پپا سے پریشان ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تالوت نے پوچھا۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں، بس آپ لوگ کا دوست ہی ٹھیک ہے۔ دوست بناؤ گے؟ تالوت نے پوچھا۔ اگر آپ میرے کو چانس دے گا تو ضرور بنائیں گا، جمشید نے کہا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تالوت نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، آدمی برا نہیں ہے، لیکن کچھ شرائط ہوں گی مسٹر جمشید، تالوت نے کہا۔ منظور ہے، منظور ہے، سنے بغیر؟ بالکل بالکل، آپ لوگ بہت اچھا ہے، جو بولے گا اچھا بولے گا۔ پھر بھی سن لو، ساری لڑکیاں انگیج ہیں، مطلب یہ کہ سیمی، افشاں اور شکیلا، تم ان میں سے کسی سے عشق لڑانے کی کوشش نہیں کرو گے؟ بالکل نہیں کریں گا، بس پہلی اور آخری شرط یہی ہے، میرے کو منظور ہے۔ تب ہاتھ ملاؤ۔ پہلے میں نے جمشید سے ہاتھ ملایا اور پھر تالوت نے۔ جمشید بہت خوش نظر آ رہا تھا، اس کے چہرے پر بڑی معصومیت تھی، اور ہم بھی اس کے لیے مخلص ہو چکے تھے۔ تصدق نے کافی تکلف کیا تھا، بہرحال ہم نے خوب کھایا پیا، جمشید بھی ہمارے ساتھ شریک تھا۔ پھر ہم وہاں سے چل پڑے، لنچ کوٹھی میں ہی کیا۔ رات کے کھانے پر تنویر صاحب نے ہماری مصروفیات کے بارے میں پوچھا۔ کارپیٹ سینٹر تکمیل کے مراحل سے گزر چکا ہے، بہت جلد ہم اس کا افتتاح کرنے والے ہیں، میں نے کہا، اور پھر تالوت بولا، اس کے علاوہ تنویر صاحب اب آپ ہمیں اجازت بھی دیں گے؟ کیا مطلب؟ سب چونک پڑے۔ سائم بھائی یہاں مستقل رہائش چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ مہمان نوازی ختم کر دی جائے۔ تم یہاں مہمان تو نہیں ہو سائم؟ تنویر صاحب مجھے مخاطب کر کے بولے۔ یقیناً یہ درست ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ہم اپنی کوئی رہائش گاہ بھی بنا لیں۔ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے تنویر، نواب جلال الدین نے دخل دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کچھ بھی کریں، اگر قیام یہاں رہے تو کیا حرج ہے؟ ان لوگوں کی وجہ سے یہاں جو رونقیں سمٹ آئی ہیں، میں انہیں کھونا نہیں چاہتا۔ ہم یہاں سے دور نہیں جائیں گے تنویر صاحب، ہر لمحے آپ کے قریب ہوں گے۔ میں تمہیں روکنے کا کوئی جواز نہیں رکھتا، سوائے اپنی محبت کے، تنویر صاحب سنجیدگی سے بولے، اور پھر کافی دیر تک اس موضوع پر بحث ہوتی رہی۔ بالآخر تنویر صاحب کو بھی ماننا پڑا تھا، لیکن کھانے کے کمرے سے باہر نکلتے ہی افشاں نے میری ٹانگ پکڑ لی۔ سائم صاحب، وہ بڑی سنجیدگی سے بولی۔ جی کیا بات ہے افشاں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ذرا تشریف لائیے، وہ سنجیدگی سے بولی، اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ باغ کے ایک سنسان گوشے میں پہنچ کر وہ رک گئی، اور پھر مجھے گھاس پر بیٹھنے کے لیے کہہ کر خود بھی بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے افشاں، اتنی سنجیدگی؟ میرا دم گھٹ رہا ہے، میں نے بے چینی سے کہا۔ یہ کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ او، یہاں سے جانے کے بارے میں؟ جی ہاں، تمہیں پسند نہیں آئی ہوگی؟ جی نہیں، بہت پسند آئی ہے۔ کب تشریف لے جا رہے ہیں آپ؟ اور یہ کہ اس کے بعد بھی آنا جانا رہے گا یا تعلقات بھی ختم کر لیں گے؟ افشاں نے کہا۔ بہت خوب، اس ناراضگی میں چھپے پیار کو دل کی گہرائیوں میں محسوس کر رہا ہوں۔ اوہ، میں سمجھی شاید آپ کے ذہن سے یہ احساسات مٹ گئے۔ افشاں اسی سنجیدگی سے بولی۔ اب خادم کو بھی بولنے کی اجازت ملے گی یا نہیں؟ بولیے بولیے۔ کیا حضور مجھے گھر داماد بنا کر رکھیں گی؟ کیا مطلب؟ اگر حضور کی یہی خواہش ہے تب مجھے اعتراض نہیں ہوگا، میں تیار ہوں، لیکن ہر لڑکی کے دل میں اپنے گھر کی آرزو ہوتی ہے، اور میں آپ کے لیے ایک گھر بنانا چاہتا ہوں، اب بتائیے۔ لیکن ابھی کیا ضرورت ہے؟ افشاں نرم پڑ گئی۔ کیوں؟ کیا حضور کی خواہش ہے کہ خادم بس تنہا تڑپتا رہے اور دور دور سے ہی حضور کی قربت کی آنچ محسوس کرتا رہے؟ افشاں بیگم، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اور افشاں مسکرا دی۔ آپ جی فرمائیے، لیکن مکان کہاں خریدیں گے؟ 1000 مکانات خرید لیں، لیکن آپ کے قدموں سے دور جانا کون پسند کرے گا؟ ہاں، کل لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ صاحبزادے کے پاس سر چھپانے کا ٹھکانہ تو ہے نہیں۔ بس خاموش ہو جائیے،
آپ کی فرم شاید اسی ماہ سے کام شروع کر دے، اس کا افتتاح بھی آپ ہی فرمائیں گی۔ پلیز ایسا نہ کریں۔ کیا مطلب؟ مجھے شرم آئے گی۔ مگر آپ نے ابھی تک ہمیں تو اپنی فرم دکھائی ہی نہیں۔ افشاں کی پیشانی کی شکنیں مٹ گئی تھیں۔ حضور کے شایان شان تیار تو ہو جانے دیں، ورنہ پھر ناراضگی کون برداشت کرے گا؟ میں نے پیار بھرے انداز میں کہا اور افشاں نے گردن جھکا لی۔ پھر کئی منٹ کی خاموشی کے بعد بولی، بس آپ مکان خریدیں یا کچھ اور کریں، آپ کو رہنا یہیں ہوگا۔ شادی کے بعد بھی؟ نہیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا اور میں سحر زدہ نگاہوں سے افشاں کو دیکھنے لگا۔ کیسی اچھی لگ رہی تھی وہ۔ میں نے جو کچھ اب تک کیا تھا خواب محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے عورت اپنی ساری حشر سامانیوں کے ساتھ زندگی میں پہلی بار میرے سامنے آئی ہو۔ افشاں منہ چھپائے کھڑی رہی اور میں کافی دیر تک مبہوت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پھر افشاں کو ہی اس پر اسرار خاموشی کا احساس ہوا اور اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے۔ تب میں بھی سنبھلا اور پھر میں نے ایک طویل سانس لی۔ بہتر ہے، حضور کے حکم کی خلاف ورزی کی مجال کسے ہے؟ اور پھر افشاں اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں۔ شب و روز ہنگاموں سے تنویر صاحب کی کوٹھی میں بہار آ گئی تھی۔ زبردست وسائل کے آدمی تھے، 150 مہمان ان پر کیا بھاری پڑتے۔ ہمارا معاملہ عجیب بھی تھا اور تنویر صاحب فطرتاً نیک، وہ ہمیں بھی بہت چاہنے لگے تھے۔ دوسری طرف طالوت کارپٹ سینٹر کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گیا تھا۔ اکثر وہ تنہا ہی چلا جاتا۔ مجھے اب اس سر پھرے جن کی کسی بات پر کوئی حیرت نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں اور ایک رات میں اور طالوت اپنے کمرے میں کارپٹ سینٹر کے افتتاح کا پروگرام بنانے لگے۔ یہ بات تو طے کہ یہ افتتاح نواب جلال الدین کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، تمہارے خیال میں ان سے اچھی شخصیت اور کس کی ہے؟ طالوت بولا۔ نہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارے گھر کا افتتاح بھی ہوگا، طالوت نے کہا۔ گھر؟ کون سا؟ ارے بھائی وہی جہاں تم رہو گے، طالوت نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ اوہو یار معاف کرنا، دراصل تصدق کوئی اچھا مکان تلاش کرنے میں ناکام رہا تھا۔ بہرحال ہمیں مکان کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے راسم سے کہہ دیا۔ طالوت، میں اچھل کر بیٹھ گیا۔ ارے کیا غلطی ہو گئی؟ طالوت نے مسخرے لہجے میں پوچھا۔ یہ بات نہیں ہے، لیکن میں نے افشاں سے ابھی مکان کے بارے میں بات نہیں کی۔ کیا مطلب؟ دو باتیں ہیں، یا تو وہ یہ سمجھے گی کہ میں نے اس سے بات چھپائی، یا پھر مجھے اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں بے حقیقت انسان ہوں اور معاملات میرے علم میں ایک حد تک ہی رہتے ہیں۔ بس فضول بکواس سے پرہیز کرو، کوئی ترکیب کر لیں گے، طالوت نے منہ بنا کر کہا اور میں اسے کافی دیر تک خاموشی سے گھورتا رہا۔ تب طالوت مسکرا پڑا۔ بس یار، خاموشی سے یہ کام کرنے کو جی چاہ رہا تھا، لیکن تو باقاعدہ ناراض ہو رہا ہے۔ ناراض نہیں ہو رہا، میں نے ایک بات کہی تھی۔ ایک آدھی غلطی معاف بھی کر دیا کر، اب تو ہو ہی گیا ہے، سنبھال لے، طالوت نے کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ چند منٹ خاموشی رہی، پھر طالوت ہی بولا، تیری خاموشی سے میں شرمندہ ہو رہا ہوں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، خوش رہو میری جان۔ ہاں، کل ذرا سٹاف چیک کر لیں گے، میں نے ابھی تک سٹاف سے تعارف حاصل نہیں کیا۔ ضرور، میں نے کہا، لیکن ایک شرط پر۔ ہاں، بول جلدی سے، طالوت موڈ میں بولا۔ افشاں بھی جائے گی۔ اور شکیلہ؟ طالوت نے آنکھیں نکالی۔ وہ بھی۔ میں مسکرا پڑا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا عارف۔ کیا؟ مالک کی حیثیت سے تم سامنے آؤ گے۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب سٹاف سے تعارف کے سلسلے میں۔ اور تمہاری کیا حیثیت ہوگی؟ جو ہے، یعنی مالک کا بھائی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کیا کر یار، میں ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہتا، اور پھر میں تمہاری دنیا کے کاروبار سے واقفیت حاصل کر کے کروں گا بھی کیا؟ تجھے میری قسم میری جان، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کر لے۔ تم نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہے، مجھے بنیا بننے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن طالوت، میرے اور تیرے درمیان لیکن کی گنجائش نہیں ہے عارف، طالوت نے عجیب سے لہجے میں کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ در حقیقت جو شخص کسی سڑک پر پڑے انسان کی ذرا سی بات سے متاثر ہو کر اس کی حیثیت بدل دے، اس سے تو یہ بات کہہ کر خود شرمندہ ہونا تھا، مجھ سے تو بہرحال اس کا ایک واسطہ بھی تھا۔ کئی منٹ تک خاموشی رہی، پھر میں نے کہا، تو میں افشاں کو تیار کر لوں؟ ہاں ٹھیک ہے، میں نے طویل سانس لی۔ ارے ہاں، یہ آج کل اپنا جمشید بھائی گھر سے غائب رہنے لگا ہے۔ ہاں، عام طور سے نظر نہیں آتا۔ ویسے اس نے معاہدے کی پابندی کی ہے۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے اب اس نے گھر کی ساری لڑکیوں کو ماں بہن سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ او ہاں، آج کل وہ کسی کے پاس نہیں منڈلا رہا، یا پھر کچھ کرنے کی ہمت اس میں ہے نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ویسے عارف،
اس نے اپنے بارے میں تفصیل بھی تو بتا دی ہے، یعنی وہ خود عشق وغیرہ کا قائل نہیں ہے، بقول اس کے مسٹر شیڈب اس کی جان کو آئے ہوئے ہیں۔ اگر وہ سچ بول رہا ہے، میرا خیال ہے اس میں جھوٹ بولنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ ممکن ہے، بہرحال انوکھی شے ہے۔ ویسے اپنے جیسے دوسرے آوارہ گردوں کی مانند وہ نشے کا عادی نہیں معلوم ہوتا۔ ہاں، یہ بات بھی نہیں سوچی جا سکتی کہ نشے نے اس کا ذہن معاف کر دیا ہے۔ بہرحال وہ بیچارہ قابل رحم ہے، سوچیں گے کچھ اس کے بارے میں۔ طالوت نے لاپرواہی سے کہا اور پھر سونے کے لیے کروٹ بدل لی۔ دوسری صبح بے حد خوشگوار تھی۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، گو بارش کا موسم نہیں تھا، لیکن لگ ایسا ہی رہا تھا جیسے بارش ہوگی۔ ناشتے کے بعد ہی سب کے ذہن موسم میں کھو گئے۔ جمشید بھائی بھی ناشتے پر موجود تھے۔ ویسے بیچارہ اپنی شخصیت کی وجہ سے کوئی نمایاں حیثیت نہیں اختیار کر سکا تھا، اس لیے کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا۔ ناشتے کے کمرے سے سب ساتھ ہی نکلے تھے، تب سیمی نے سب کو روک لیا۔ کیا بات ہے، آج کل موسم کافی سرد ہے، وہ بولی۔ اے لو، ابھی تو سردی کا نام بھی نہیں ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بوا نے جلدی سے سیمی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ خدا کے واسطے مجھے بخار نہ بتا دیں، سیمی جلدی سے بولی۔ اے بچی، ماتھا تو گرم ہے، بوا تشویش سے بولی۔ اللہ کے واسطے بوا آپ خاموش رہیں، اگر بوا کے سامنے کہہ دیا تو خواہ مخواہ دواؤں کے چکروں میں پھنس جاؤں گی۔ سیمی دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی۔ دواؤں کی تو تم ہمیشہ سے چور ہو بی بی، مگر ٹھیک ہے بوا، آپ اپنا فرض ضرور پورا کریں۔ یعنی کمال ہے، ذرا بھی سردی نہیں ہے اور انہیں سردی لگ رہی ہے۔ طالوت نے لقمہ دیا۔ اللہ عادل بھائی، بوا اتنی ہی دیوانی ہیں، پلیز آپ نمک حلال ہیں، محبت کرتی ہیں تم سے۔ ایسی کیا بات ہے، طالوت بولا اور سب ہنس پڑے۔ جائیے بوا، آپ نواب صاحب سے بات کریں۔ کمال، سیمی پیر پٹخ کر بولی۔ جی سیمی باجی، کمال آگے بڑھایا۔ تم ان بوا کو زبردستی لے جاؤ اور کوٹھی کے ویران حصے کے کسی کمرے میں بند کر دو، یہ اتنے اچھے موسم کا بیڑا غرق کرائیں گی، سیمی غرائی۔ بہت بہتر، کمال آگے بڑھ گیا۔ جمشید بھائی آپ بھی کمال کی مدد کریں، سیمی جلدی سے بولی۔ او ضرور ضرور، ارے لو اور سنو، نیکی برباد گناہ لازم۔ اے بی بی، تمہاری مرضی ہے، علاج کرو نہ کرو، بستر پر پڑ جاؤ گی تو ٹھیک ہے۔ بوا بوکھلائے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹ گئیں۔ سب کہے لگا رہے تھے، کمال تو رک گیا، لیکن جمشید صاحب کے لیے یہی کافی تھا کہ کسی نے کوئی کام ان کے سپرد کر دیا تھا، چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر بوا کو پکڑنے کی کوشش کی۔ پیچھے ہٹ، خبردار جو میرے پنڈے کو چھوا۔ بوا غرائیں اور جمشید احمقانہ انداز میں سیمی کی شکل دیکھنے لگا۔ سیمی نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ جمشید بہت طاقتور ہے، طالوت جلدی سے بولا۔ اگر وہ چاہے تو بوا کو اٹھا کر بھی لے جا سکتا ہے۔ اٹھا کر تو دیکھے، ہڈیاں توڑ دوں گی۔ بوا نے آنکھیں نکالیں۔ اب یہ جمشید جانے، طالوت بولا اور جمشید کے لیے کافی تھا۔ دوسرے لمحے وہ جھکا اور بوا کو اٹھا کر لے دوڑا۔ بوا بھونچکی رہ گئی تھیں اور لوگوں کے پیٹوں میں ہنستے ہنستے درد ہو گیا تھا۔ ارے یہ بوا کو لے کہاں جا رہا ہے؟ طالوت سنجیدگی سے بولا۔ اللہ عادل بھائی بس، سیمی نے پیٹ پکڑ کر ہنستے ہوئے کہا۔ افشاں اور شکیلہ کی آنکھوں میں ہنسنے کی وجہ سے آنسو نکل آئے تھے۔ ہائے، اب تو بوا قیامت کر دیں گی، ان کے ساتھ اتنی بری تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ آئیے دیکھیں تو صحیح، دیکھنے کے قابل منظر ہوگا، افشاں نے کہا۔ توبہ توبہ، کیسی ہو گئی ہیں یہ لڑکیاں، تمہیں شرم نہیں آئے گی ان دونوں کی خلوت میں جاتے ہوئے؟ طالوت نے شرارت سے کہا اور سیمی نے شرم سے دوپٹہ منہ میں دبا لیا۔ خدا کی پناہ، کیا بات کا بتنگڑ بنا ہے، احسان نے ہنستے ہوئے کہا۔ مگر بات ہوئی کیا تھی؟ بس میری شامت، میں نے موسم کی سردی کی بات کر دی، میرا مطلب سچ مچ کے موسم سے تو نہیں تھا۔ میں تو کہہ رہی تھی کہ بہت دن سے کوئی تفریح نہیں ہوئی، سب لوگ سرد سے ہیں، تفریحی معاملات میں کوئی پرجوش نہیں، سیمی بولی۔ او یہ بات تھی، شامت کی ماری بوا کی محبت جوش مارنے لگی، وہ سمجھی کہ میں سردی کا شکار ہو گئی ہوں۔ ہاں یہ بات سوچنے کی ہے، طالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ یہی کہ پچھلے کچھ عرصے سے موسم کافی سرد چل رہا ہے، اور پھر آج تو بادلوں نے اور ہلچل مچا دی ہے۔ کیا کہا جا سکتا ہے، میں نے کہا۔ کیا مطلب یہ کہ ہم گھر سے نکلیں اور دھوپ نکل آئے؟ آثار تو نہیں ہیں، بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں، سیمی نے کہا۔ ہمیں مشکل پیش آئے گی، طالوت بولا۔ کیسی مشکل؟ آپ سمجھتی نہیں ہیں سیمی، انسان کو اتنا بے حس نہیں ہونا چاہیے، طالوت منہ بنا کر بولا۔ ارے کیا شکایت پیدا ہو گئی میرے بھیا کو؟ سیمی نے پیار سے کہا۔ احسان اگر سیر کرنے نکلیں گے تو تم ان کے ساتھ ہوگی، باقی لوگ؟ خدا کی قسم، حسرت میں نہ مبتلا کیا کریں عادل بھائی،
سیمی جلدی سے بولی، کیا مطلب؟ کتنی خواہش ہے اپنے بھیا کا صحرا دیکھنے کی؟ ارے باپ رے! طالوت اچھل پڑا۔ سچ مانو سیمی، تو شادی کرنے میں جو چیز میرے لیے سب سے زیادہ معنی ہے وہ صحرا ہے۔ اگر صحرا نہ باندھنا پڑے تو میں 10 شادیاں کرنے کو تیار ہوں۔ ویسے تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میرے برادر محترم کو صحرا باندھنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ طالوت کا اشارہ میری طرف تھا۔ ایک کر دوں گی، جیتا نہیں چھوڑوں گی۔ ہائے، اب یہ بھی لکھا تھا تقدیر میں؟ بوا کی آواز سنائی دی۔ وہ بڑی تیزی سے آ رہی تھیں۔ ہم سب الرٹ ہو گئے اور تم دیکھتے رہے۔ اے سیمی بیٹی، ہائے اب کس پر ناز کروں گی؟ تجھے بھی خیال نہ آیا؟ ارے اس جمشید کی ایسی کی تیسی، گیا کہاں وہ؟ عارف، جمشید کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، آؤ میرے ساتھ۔ غضب خدا کا! اس سے مذاق میں یہ بات کہی تھی لیکن اس نے سچ مچ یہ حرکت کر ڈالی۔ آؤ! طالوت نے میرا بازو پکڑا اور تیزی سے چل پڑا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ طالوت اس وقت وہاں سے پھوٹ جانا چاہتا ہے۔ ہم دونوں سیدھے اپنے کمرے میں آ گئے اور طالوت مسکرانے لگا۔ بدماشی کی انتہا کر ڈالی ہے تم نے، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور طالوت چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت وہاں سے بھاگے کیوں؟ بات غلط رخ اختیار کر رہی تھی۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ دماغ میں خرابی ہوئی ہے کچھ۔ طالوت نے آنکھیں نکالی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ سیمی صاحبہ کے ذہن میں کیڑے کل بلا رہی ہیں، حالانکہ ہمارا پروگرام کچھ اور ہے۔ او ہو، تو تمہارا مطلب ہے؟ جی ہاں، اگر سیمی کا موڈ سب پر سوار ہو جاتا تو۔ لیکن اب کیا کرو گے؟ اپنی اپنی۔ کیا مطلب؟ بوڑم داس، تم افشاں کو لے کر وہاں پہنچو اور میں شکیلا کو لے کر۔ میں نے گہری سانس لی۔ یار، اس معاملے میں بھی تم مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہو۔ کس معاملے میں؟ شکیلا کو ساتھ لے جانے میں تمہیں قباحت نہیں ہے۔ اس کے برعکس میں سوچ رہا ہوں کہ افشاں نہ جانے کیا کہے، ممکن ہے دقت پیش آئے۔ اب یہ تیری اور افشاں کی صلاحیت کی بات ہے، بہرحال زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں کی پبلک کو بادلوں کا بخار چڑھتا جا رہا ہے، اگر زوردار ہو گیا تو سارا پروگرام خاک میں مل جائے گا۔ میں نے فکر مندی کی گہری سانس لی۔ افشاں کو لے جانا خاصا مشکل کام تھا، بہرحال کوشش کرنے میں حرج نہیں تھا۔ طالوت میری شکل دیکھ رہا تھا۔ کیا سوچا؟ ٹھیک ہے یار، میں کوشش کروں گا۔ تب پھر جلدی سے ایک کام کرو، طالوت بولا۔ کہو، میں نے کہا۔ خاموشی سے شکیلا کے پاس جاؤ اور اسے میرے پاس بھیج دو، طالوت نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ میں باہر نکل آیا۔ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ بچھڑا ہوا گروہ مل گیا۔ مجھے دیکھ لیا گیا اور سب میرے پاس پہنچ گئے۔ یہ آپ لوگ کیوں فرار ہو گئے؟ سیمی نے کہا۔ او، راستے میں ہم نے پروگرام کینسل کر دیا۔ او کیوں؟ دراصل ہمیں آج ایک مصروف دن گزارنا ہے۔ مجھ سے کوئی بہانہ نہیں بن پا رہا تھا، گویا آج کے موسم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سیمی نے مایوسی سے کہا۔ ہاں، کچھ ایسی ہی مجبوری ہے۔ اور یہ جمشید صاحب کیا گھر چھوڑ کر بھاگ گئے؟ کیوں؟ سب جگہ انہیں تلاش کیا گیا لیکن ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ممکن ہے غریب باہر ہی چلا گیا ہو۔ ارے ہاں شکیلا، ذرا بات سنو، میں نے کہا اور دوسرے لوگوں سے معذرت کر کے ذرا دور چلا گیا۔ شکیلا میرے پاس آ گئی تھی۔ جہاں پناہ یاد فرما رہے ہیں؟ عادل صاحب؟ جی۔ اپنے کمرے میں ہیں؟ جی، میں نے جواب دیا، اور شکیلا میری شکل دیکھ کر جھینپ گئی۔ لیکن یہ لوگ، کانوں کان خبر نہ ہو ان لوگوں کو؟ اتنا آسان تو نہیں ہے، پلیز سائم بھائی، آپ ان لوگوں کو کسی طرح۔ شکیلا نے درخواست کی۔ شیطانی ٹولی ہے، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں۔ تم پہلے اپنے کمرے کی طرف جاؤ، پھر پچھلے راستے سے۔ جاؤں؟ ہاں، میں نے کہا، اور شکیلا دوسرے لوگوں کی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور میں واپس ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ کیوں، یہ مس شکیلا کہاں چلی گئیں؟ آتی ہیں ابھی، ذرا کام سے گئی ہیں، میں نے کہا۔ ویسے آج کا موسم جس طرح پٹ ہوا ہے، اس کا افسوس رہے گا۔ بوا کہاں گئی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بھی غائب ہو گئی، نہ جانے کہاں چلی گئی۔ چلو سیمی، پھر ہم اپنے طور پر ہی کوئی پروگرام بنائیں۔ یہ قوم آج نہ جانے کس موڈ میں ہے، احسان نے کہا۔ پروگرام کیا خاک بنائیں؟ سیمی بوریت سے بولی۔ آؤ، یہاں میرے کچھ دوست ہیں، ان سے ملیں گے، احسان نے کہا۔ آپ کیا کریں گی مس افشاں؟ میں نے پوچھا۔ ابھی تک سوچا نہیں، افشاں نے کہا۔ اچھا بھائی، میں نے طویل سانس لے کر کہا، اور سب منتشر ہو گئے۔ میں نے افشاں کو اشارہ کر دیا تھا، اور چند منٹ کے بعد میں اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ افشاں میرا انتظار کر رہی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرا دی۔ میں نہیں سمجھ سکی یہ کیا ہو رہا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر چونک کر بولی، ارے اندر آئیے، دروازے پر کیوں کھڑے ہیں؟ اور میں جھجکتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ تشریف رکھیے، افشاں بولی۔ میرا خیال ہے ہمیں یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ افشاں نے آنکھیں نکالیں۔
اوہو، کوئی خاص بات نہیں ہے، کچھ پروگرام ہے کیا؟ آپ کو بتانا ضروری ہے، میں نے اسے دیکھا۔ کیا میں بھی اس پروگرام میں شریک ہوں؟ افشاں نے پوچھا۔ شریک کیا، پروگرام ہی آپ کے لیے ہے، تب پھر میرے لیے کوئی حکم تو ہوگا، افشاں پیار بھرے لہجے میں بولی۔ بس آپ تیار ہو جائیں، میں نے کہا، اور افشاں کھڑی ہو گئی۔ لباس بدلنے کا حکم ہے؟ اس نے پوچھا۔ بدل لیں، بہتر۔ افشاں نے گردن ہلائی اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ پھر اس نے ایک خوبصورت لباس نکالا اور ملحقہ باتھ روم کی طرف چل پڑی۔ اس کے انداز اپنائیت پر میری روح خوشی سے جھوم گئی تھی۔ در حقیقت افشاں جیسی لڑکیاں زندگی میں روشنیاں بکھیر دیتی ہیں۔ میں مستقبل کی روشنیوں میں جھانکنے لگا اور پھر روشنی کمرے میں در آئی۔ ٹھیک ہے، روشنی کی آواز ابھری اور میں چونک گیا۔ افشاں بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ میں نے تعریفی نگاہوں سے اسے دیکھا اور یہی اس کے حسن کو خراج تھا۔ الفاظ میں یہ تاثر کہاں جس کا اظہار چہرے سے ہو۔ چلیں؟ چلیے، افشاں نے سکون سے کہا اور میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم دونوں باہر نکل آئے۔ تالوت یا تو ابھی نکلا نہیں تھا یا پھر نکلا تھا تو اس نے کار ہمارے لیے چھوڑ دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ تالوت خود کار لے جانا چاہتا ہو، میں کار لے جاؤں تو یہ خود غرضی نہ ہو، لیکن چوکیدار نے میری یہ مشکل حل کر دی۔ وہ قریب سے ہی گزرا تھا۔ سنو، میں نے کہا، اور وہ جلدی سے میرے پاس آ گیا۔ عادل صاحب باہر گئے ہیں یا اندر ہی ہیں؟ ابھی تو باہر گئے ہیں صاحب۔ ان کے ساتھ بی بی بھی تھی؟ او، میں نے گردن ہلائی اور پھر میں اطمینان سے کار میں آ بیٹھا۔ افشاں میرے برابر آ کر بیٹھ گئی اور میں نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ ہم خاموشی سے باہر نکل آئے۔ افشاں نہ جانے کس خیال سے مسکرا رہی تھی۔ میں نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اسے مسکراتے دیکھ کر میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ خیریت، کون سا خیال ذہن میں رکھساں ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ صاحب کون سی بی بی کے ساتھ باہر گئے ہیں؟ افشاں نے پوچھا۔ شکیلہ بی بی کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن یہ آج پروگرام کیا بن گیا؟ بس میں نے سوچا کارپیٹ سینٹر کے افتتاح کی منظوری لے لی جائے، میں نے جواب دیا۔ او، کس سے؟ اس کی اصل مالکہ سے۔ یعنی؟ افشاں کے چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ افشاں خاتون سے۔ ہمارا کیا ہے؟ ہم تو صرف ایک کارکن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مالکہ اپنے کاروبار کا جائزہ لے لیں، اگر وہ انتظامات سے، آرائش سے مطمئن ہو تو پھر اس کے افتتاح کی تاریخ مقرر فرما دیں۔ اس کے علاوہ مکان کا بھی جائزہ لے لیا جائے۔ مکان ہے؟ افشاں خاتون کو پسند نہ آئے۔ اوہو، تو مکان بھی خرید لیا؟ افشاں نے پوچھا۔ جی، یہ گستاخی بھی ہو گئی ہے، لیکن اپنا وعدہ یاد رہے گا نا، مجال ہے جو سرتابی ہو جائے۔ لیکن سائم صاحب، یہ سب کچھ آپ لوگ کس وقت کرتے ہیں؟ خاصے مشکل کام ہیں لیکن بس ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تصدق بڑے کام کا آدمی ثابت ہوا ہے، خوب کام کر رہا ہے۔ ہاں، انتظامی امور میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتا، افشاں نے کہا۔ خوشی سے اس کے چہرے پر چمک آ گئی تھی۔ وہ بے حد مسرور نظر آ رہی تھی۔ پھر کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، تو آپ نے کاروبار کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا؟ حضور کے لیے تو بہت کچھ کرنا ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ یوں تو وہ جھجک گئی۔ کہہ دیں، تکلف کیوں؟ یوں تو جہاں آپ ہوتے مجھے وہاں جانے پر اعتراض نہ ہوتا، لیکن یہ دوہری خوشی کی بات ہے کہ میں کہیں اور نہیں جاؤں گی۔ تمہاری یہ خوشی میری روح کو منور کر دیتی ہے افشاں، میں نے کسی قدر جذباتی لہجے میں کہا۔ میری خوش بختی ہے، افشاں نے کہا، اور اس کے بعد ہم دونوں کافی دیر تک ان جملوں کے سرور میں کھوئے رہے۔ پھر افشاں بولی، عادل بھائی کے لیے شکیلہ بہت مناسب ہے، میں بہت مسرور ہوں۔ ہاں، دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں۔ وہ حضرات کہاں گئے ہیں؟ کارپیٹ سینٹر، میں نے جواب دیا۔ ارے، تو باقاعدہ پروگرام ہے؟ ہاں، صرف ہمارا، دوسرے لوگوں کو اس وقت ساتھ لانا کچھ ٹھیک نہ تھا، یہ ہمارے ذاتی معاملات ہیں، سب کو اس وقت بلائیں گے جب افتتاح کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بات پوچھوں افشاں؟ ضرور، افشاں نے کہا۔ میری یہ بے تکلفی ذہن پر بار تو نہیں بنی؟ کیسی باتیں کرتے ہو سائم، افشاں نے احتجاج کیا۔ کوئی دوسرا تو اس بارے میں نہیں سوچے گا؟ میرا خیال ہے جسے سوچنا ہوگا سوچ چکا ہوگا۔ آپ نے کسی کے اندر کوئی تبدیلی محسوس کی؟ قطعی نہیں۔ سوچ سکتے ہیں تو صرف ابو یا امی جان، دونوں ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں؟ بتاؤ، میں نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ خطرہ اگر ہو سکتا تھا تو صرف جمشید بھائی سے، کیونکہ امی جان اپنے بھائی کو بہت چاہتی ہیں، ابو انہیں ہمیشہ سے ناپسند کرتے ہیں، لیکن وہ کسی معاملے میں امی جان کا دل نہیں توڑ سکتے۔ لیکن خدا بھلا کرے جمشید بھائی کا کہ وہ قاعدے کے نہیں نکلے، ورنہ کچھ دشواریاں پیش آ سکتی تھیں۔ میں نے کہا، ان حالات میں تو بڑی ماں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہرگز نہیں، وہ تو جمشید بھائی کی آمد سے شرمندہ ہیں۔
میں نے کئی بار محسوس کیا ہے۔ خیر انہیں شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے، خود ان کے والدین شرمندہ نہیں ہیں۔ جانتی ہیں مسٹر جمشید یہاں کیوں آئے ہیں؟ اوہو، کوئی خاص بات معلوم ہوئی ہے آپ کو؟ جی، میں نے کہا، اور جمشید کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی۔ افشاں کبھی ہنس پڑتی، کبھی سنجیدہ ہو جاتی۔ پوری کہانی سننے کے بعد وہ افسوس بھرے لہجے میں بولی، افسوس ہے ماموں جان پر، ابو ان سے نفرت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی ذہنیت ہی خراب ہے، افشاں نے کہا۔ لیکن افشاں، اس لحاظ سے جمشید قابل نفرت نہیں ہے، ان بیچارے کا تو خود کوئی کردار ہی نہیں ہے، اور بہرحال یہ خوشی کی بات ہے کہ شاداب ماموں اپنے اس ناکارہ بیٹے کے ذریعے اپنی گندی خواہشات پوری نہیں کر سکتے۔ چھوڑو افشاں، بہرحال وہ بزرگ ہیں، خدا انہیں عقل دے، میں نے کہا۔ کار منزل پر پہنچ گئی تھی، میں نے اسے خوبصورت عمارت کے گیٹ سے اندر داخل کر دیا۔ چوکیدار جلدی سے آیا اور اس نے ادب سے سلام کر کے کار کا دروازہ کھول دیا۔ عادل صاحب آ گئے؟ جی صاحب اندر موجود ہیں، چوکیدار نے جواب دیا، اور میں اور افشاں آگے بڑھ گئے۔ افشاں بڑی متاثر نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔